ایک غزوے پر، ایک مقام پر، ایک سفر پر جناب سیدنا صدیق اکبر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قافلے والے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی، اللہ کے پیغمبر کے عظیم قافلے کو، اونچی ہستیوں کو دیکھ کے کہنے لگی میرا جوان بیٹا بھی اپنے ساتھ لے جائیے، جو آپ کام بتلائیں گے، جو حکم دیں گے، جس حکم پر تابع داری کروائیں گے میرا بچہ تابع داری کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس محاذ پر اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا وہ عورت نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، سارا خاندان اس کا بھی کافر تھا۔ جب پتہ لگا لوگ مدینے میں واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، یہ بھی مدینے پاک میں اپنی گلی اپنے محلے سے باہر نکل کے کھڑی ہو گئی۔ قافلہ جب آگے بڑا، سرکار مدینہ روح قلب سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے تشریف لائے، اس عورت نے سب سے پہلے پوچھ لیا کملی والے بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ماذا فعل، بتاؤ جی کہاں ہے میرے بچہ؟ جوان بیٹے کی موت کی خبر دوں، اس عورت کا دل نہ ٹوٹ جائے کہیں زمین پہ گر کے یہ بھی جان سے ہاتھ نہ دھو دے۔ اس کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے، اس کی ارمانوں امیدوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے یوں فرمایا صدیق پیچھے آ رہا ہے، اس سے پوچھ لے۔ بعض روایت میں یوں آیا کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا صدیق پیچھے آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ عورت لپکی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، کہنے لگی ان سے میں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے، انہوں نے تیری طرف مجھے ریفر کر دیا، تیری طرف مجھے بھیج دیا۔ وہ کہنے پیچھے صدیق آ رہا ہے، صدیق بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے پیچھے آ رہا ہے۔ کہ پیچھے بڑھیا نے مڑ کے دیکھا، جوان بیٹا پیچھے آ رہا تھا۔ صدیق اکبر حضور کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ پاک نے تیری زبان کی صداقت کو قیامت تک باقی رکھنا۔ اسے صدیق کہتے ہیں، فتویٰ نہ لگا دینا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت میں ملک شام چلے گئے۔ شام کی منڈی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی کا جھگڑا ہو گیا، اتفاقاً اس آدمی کو مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتقال ہو گیا۔ میں بھی انشاءاللہ اگلے مہینے جا رہا ہوں 4 تاریخ کو شام۔ اللہ اکبر، دعا فرمائیے اللہ ثانیہ فرماوے۔ انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ بچا کے وہاں سے دوڑے، سارے شامی آپ کے پیچھے پڑ گئے، ہٹو بچوں کا اعلان ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی اس بازار میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس محلے میں کوئی مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک چرچ کے پاس سے، ایک معبد خانے کے پاس سے جب میں گزرا، ان کا سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا عبادت گزار دروازے کے پاس کھڑا تھا، مجھے دور سے آتا دیکھا اور مجھے دیکھ کے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا اندر آ جا۔ اس نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے شامی لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے پوپ، ہمارے راہب بتا یہاں تجھے کوئی نوجوان تو نہ ملا؟ کہنے لگا آگے جاؤ، آگے جاؤ، یہاں اس کا کیا کام ہے؟ سارے علاقے والے جب آگے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ راہب اندر آیا، وہ بزرگ اندر آیا اور میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا مجھے اپنا ہاتھ دکھا۔ جب میں نے ہاتھ دکھایا کہنے لگا مکے کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ تیرا نام عمر ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ جلدی سے کاغذ قلم لے کے آیا، کہ اس کاغذ قلم پر اپنے ہاتھ سے لکھ دے اللہ جب تجھے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا، تیری فوجیں ملک شام پہ حملہ کریں گی اور ملک شام کو فتح کر لیں گی، اپنی فوجوں سے کہہ دینا خبردار اس کے چرچ کو اور اس کو کچھ نہ کہیں، اگر میں زندہ رہا میری حفاظت کی۔ اللہ اکبر، مجھے امان دینے کی ذمہ داری آج اس کاغذ کے اوپر لکھ کے چلا جا۔ تو عمر کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا لکھ کے دے، اور میں نے کہا بابا میں عمر ہوں۔ کون عمر؟ منبر پر آ کر بیٹھ گئے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے،
نظر پڑی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. عبد الرحمن ذرا ادھر آ جاؤ. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا. کہنے لگے سارے مدینے والے آ جاؤ, سارے گھروں محلہ والے آ جاؤ, مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ. لوگ دوڑتے بھاگتے آئے, پتہ نہیں کہیں سے دشمن نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر اپنے سامنے سب کو بٹھا لیا. فرمانے لگے او لوگو, میں بڑے غریب سے گھرانے کا بیٹا تھا. اللہ اکبر. میری اماں جان جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی, جب ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کا کال پڑتا, بنی مخزوم کے قبیلے میں میری خالہ رہا کرتی. میری اماں جان میری خالہ کے گھر بھیجتی اور جا کے کہتی 4 دن گزار کے آ تاکہ تجھے وہاں روٹی پانی مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں اپنی خالہ کے گھر آتا, میرا خالو مجھے آنکھ کی گھوریوں سے کہتا کیا سمجھے گا, تجھے میں چرپائی پہ بٹھا کے روٹی دوں گا, چل جا میرے اونٹ چرا کے آ, میرے جانور چرا کے آ. حضرت عمر کہتے ہیں گرمی میں کالے پہاڑوں میں اللہ اکبر جانور میں چرا کے آتا. شام کو جب میں گھر کے آتا تو میرا خالو ایک مٹھی کشمش کی مجھے دے دیا کرتا اور کونے میں بٹھایا کرتا کہ جا وہاں بیٹھ کے کھا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کا رونے لگ گئے. اتنے میں اذان ہو گئی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام صفے باندھ کے بیٹھ گئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا دی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے عمر خدا تیرا بھلا کرے, اپنے گھر کی آپ بیتی اپنی غریبی سنانے کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی. عمر کوئی اپنے گھر کے حال بتاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ منبر پر لے آئے. فرمایا قسم اللہ کی یہ بتلانا ضروری نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو سمجھانا ضروری تھا. آج ملک شام اور مصر سے اللہ اکبر قافلے آئے اور انہوں نے آ کر میرے سے ہاتھ ملایا کہ تو عمر ہے, تیرے کیا کہنے, تیری تو آواز کو ہوا مانتی ہے, تیرے روب کو تو پہاڑ مانتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی حکومت کر رہا ہے, تیرے عدل و انصاف کے ڈنکے تو پوری دنیا میں بجتے ہیں. فرمایا جب لوگوں نے مجھے اٹھایا تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھا, میرے دل کے اندر یوں میں آنے لگی. فرمایا عمر اوقات کے اندر ہے, اس لیے منبر پر آ کر میں نے اپنا آپ بتا دیا. عمر آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا. عمر یہ تیرے طاقت کا کمال نہیں, محمد کی نگاہوں کا کمال ہے. ایسے لوگ اصلاح کیا کرتے تھے. آج آپ کسی کو غریب کہہ کے دیکھ لو, کون ہے کسی کو غریب آج؟ کبھی وہ آدمی ٹھوکر نہیں کھائے گا, کبھی وہ آدمی زمین میں نہیں جائے گا, کبھی وہ آدمی میں نیچے نہیں آئے گا جو اپنی اوقات اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولے گا, کبھی مار نہیں کھائے گا. اپنی آپ بیتی بتاؤں. مولا عبدالواسط صاحب میرے انگ سے واقف ہے. یہ 3-4 سال ہوئے اللہ نے اتنا عروج عطا فرما دیا. ہم تو گرے پڑے لوگ تھے, ہماری کیا پہچان تھی. یقین جانو مولانا, جامع مسجد بلال میں آنے والوں آن دی ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں, جب آج میرے اندر ایسے حالات آتے ہیں کہ لوگ میرے پیروں میری جوتیوں کو سر پر اٹھاتے ہیں, میں جس وقت اپنے گھر میں جاتا ہوں ماضی کی میرے پاس ایک بنیان ہے جس میں 15-16 سوراخ ہے. خدا کی قسم وہ الماری کھول کر اپنی بنیان اٹھا کے ہاتھوں میں رونے لگ جاتا ہوں. عبد الحنان آج اگر اللہ نے تجھے درود دے دیا, آج اللہ نے تجھے آج اللہ نے تجھے مقام دے دیا, یہ سارا حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کا صدقہ ہے. تو آج بھی نبی کا مراسی, کل بھی نبی کا مراسی تھا. رب کعبہ کی قسم ہے آج تیرے کپڑوں کی خوشبو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, کل تیری پھٹی ہوئی بنیان تھی, آج اللہ نے تجھے بلند کر دیا. خدا کی قسم یہ حضور کی ثناخوانی کا کمال ہے, کبھی نہ بھولنا. میں تو اللہ کی ذات کو ہے, تکبر تو وہ کر سکتا ہے, تو میں کون ہے کس کھیت کی مولی. آج گردن کا سریا توڑ کے رکھ دے, بستر پر گرا دے, خدا کی قسم مانگنے ترستے رہو, منہ سے پانی نکلنے کی آواز بھی نکالنے نہیں دیتا. بس کر, بڑا تو نے کر لیا. کبھی اپنی کیفیت کو, اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولنا. اور اللہ جتنا عروج عطا فرما دیں کبھی اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولیں. یہ رائے ایونٹ کے دوسری نشست کی اجتماع کے بعد میں حویلی میں اللہ والوں کے سامنے اس وقت مرتبہ مجھے بڑا موقع ملا.
مولانا ملاٹ صاحب کی گود میں میں کافی دیر سر رکھ کے لیٹا رہا. ابراہیم داولہ صاحب کافی دیر تقریباً 20 منٹ تک مجھے دعائیں دیتے رہے. مولانا فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دودھ پینے کا مجھے شرف حاصل ہوا. رات وہاں مہمانوں میں گزاری. عبدالباسط صاحب بتاؤ اللہ کا فضل ہے, بڑائی کی بات نہیں کرتا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے سے جب مل کے مولانا زہیر الحسن, مولانا زبیر الحسن کے بیٹے سے مل کے نکلا, میں نے کہا حضرت جی ہم آپ کے دادا کے مرید ہیں, کوئی نشانی دے دو. آپ نے مجھے تسبیح دے دی. یقین جانو جب میں باہر نکلا اس حجرے سے بڑے بڑے اللہ والے نکل کر ننگے پیر میری گاڑی کے پاس خدا کی قسم آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مولانا جب آپ سے ہاتھ ملایا اس وقت آپ کا تعارف نہ تھا, یہ تو مولوی زہیر نے آپ کا تعارف کرایا. ساری دنیا انڈیا والوں کو سنتی ہے, انڈیا والوں کے گھرانے اللہ والے تیرے بیان کو سنتے ہیں. کہنے لگے ہماری گھروں میں عورتیں آپ کو سنتی ہیں, اب مصافحہ کرو. ننگے پیر علماء کرام. لیکن اللہ کی عزت کی قسم اتنا سا تکبر بھی دل کے اندر نہیں آیا, اتنی سی میں دل کے اندر نہیں آتی. یاد رکھنا کبھی کپڑوں کی شوشہ میں, کبھی گھڑی کی چمک دمک میں, کبھی جوتوں کی پالش کی چمک میں, کبھی 50,000 کے موبائل کی کسی کو دھوس نہ دینا. خدا پاک کی قسم ہے موبائل تو دور کی بات ہے, جب وہ اپنی آئی پر آ جاتا ہے تو ہاتھ بھی سلامت نہیں رہنے دیتا ہے. کل غریبی تھی آج امیری آ گئی. اللہ اکبر. چاچے کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا, پھپھی کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا. یقین جانا اگر غریب تمہارے گھر میں آ گئی, یقین کرو کبھی اسے امیروں پر ترجیح نہ دینا. مرد عورت ایک گاڑی کے پہیے ہوا کرتے ہیں. رحمت دو عالم نے انصاف فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے. یقین جان اگر گھر والی کو نیچا کرے گا تیرا ایمان قبر میں جاتے ادھورا رہ جائے گا. صدیق ادھر آئیے, یہ دیکھو کیا کر اپنے چاچے کے بارے میں, یاد ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یہاں سے کان پکڑا اور کہا چل شرارتی نہ ہو. اس کو کہہ رہے کہ جو یہاں تہجد میں سب سے اگلی سب میں روک اور ساری مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے, اس کو کہہ رہے ہر نماز میں تکبیر اس کی فوت نہیں ہوتی, چندے میں آگے آگے ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی اس نے کچھ اور کہا ہوگا, اس کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا. آپ نے فرمایا چل بیٹے بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے, اس کی تحقیق کرتے. یوں نہیں کہا جی دیکھو جی آپ نے میری بات کا انکار کر دیا. وہاں سے ہٹے. رحمت والے نبی نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں کھڑا ہو گیا. صدیق یہ دیکھ کیا کر رہا ہے, آسمان کی طرف. اللہم ان کنت صادقا فصدقنی و ان کنت کاذبا فکذبنی. اے اللہ اگر میں جھوٹا تو میرے جھوٹ کو واضح کر دے, اگر میں سچا تو آج نبی کو بتا دے. اتنا سا بچہ ہو کے سچ بول رہا ہے. قربان جاؤں ساتھ تیرے ایمان پر. آج 80 سال کے بوڑھے کا ایمان نہیں بنا, تو 9 سال کی عمر میں ایمان بنا گیا ہے. اللہم ان کنت صادقا, میں سچا ہوں تو اپنے نبی کو بتا. اللہ اکبر. جب 3-4 مرتبہ اس کی زبان پر یہ جملہ آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق یہ دیکھ کیا کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کبھی اس بچے کو دیکھا, کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا. میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر نے چادر مبارک اوپر لے لی, وہی کے اثار آ گئے. جب خدا کے نبی پر وہی آئی آپ نے چادر مبارک اٹھائی, رو رو کے آپ کے آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ نے فرمایا بچے ادھر آ, تو نے ایسا سچ بولا. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمت الکفر بعد اسلام. قرآن پاک کی آیت جبرائیل لے کے آ گیا کہ پاک پیغمبر کچھ ایسے لوگ ہیں ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو اپنے کفر کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں. کملی والے اس کا چچا جھوٹا یہ بچہ سچا ہے. خدا کے پیغمبر نے حضرت سعد کو بلایا اور اپنی باہوں میں لے کے گلے لگا کے رو کے دکھایا. فرمایا سعد تو نے ایسا سچ بولا کہ تیرے سچ پر آج خدا بھی گواہی دینے کے لیے قرآن زمین پر اتار لایا. ایسا سچ. بچوں کا کام شرارت ہوتا ہے. دروازے کی بیل بجی,
بچہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کون ہے؟ بچہ بھاگ رہا ہے۔ ابو نے آواز دی، میرا پوچھے تھے کہ گھر کوئی نہیں۔ اتنا سا نقطہ یہاں پہ لگا، میرا ابو گھر کوئی نہیں، دیکھ رہے ابو گھر کوئی نہیں، سچے نے بھیجا، سچے نے رحم مادر میں پالا، سچے نے ماں کی گود میں اتارا، کان میں اذان دی، جس کا نام لیا وہ سارے سچوں سے سچا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا جھوٹ تھا جو بنیاد پڑی۔ موبائل کی گھنٹی بجی، نمبر دیکھا، پھپھو کا نمبر ہے، اللہ اکبر، امی پھپھی دا فون آیا ہے، امی کہنے لگی چک کے کہہ دے میرا نہ دسی، کہہ دے ڈاکٹر دے گئی ہے۔ اس نے کہا ابو نے جھوٹ بولا، امی نے جھوٹ بولا، لگتا ہے دنیا کے اندر کام جھوٹی سے بنے گا۔ پاس بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا، اتنی دیر کے اندر اللہ اکبر، بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ دیا، ماں نے باپ سے کہہ دیا، اجی میں توڑے نال گل کرنی ہے۔ کی گل کرنی ہے؟ میرے چاچے دے پتر دا ویاہ ہے، تسی چلو نا، تیاری کر لئیے۔ اب بچے کو درمیان میں بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی نہیں جاؤنا، امی کو لو پوچھ۔ امی جی سے پوچھنے گئی، یہ ماں کا دوپٹہ پلو پکڑتا پکڑتا ماں کے کمرے میں گیا اور امی سے جا کے امی سے کہنے لگی، امی جی تھوڑے نال میں گل کراں، میں اللہ اکبر، چاچے دے پتر دی شادی ہے، تسی بھی چلو تے انہاں نوں بھی کہہ دو۔ اب امی دادی بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ یوں کر کے کبھی دادی کو کبھی ماں کو دیکھ رہا ہے۔ دادی جان کہہ رہی ہے تو جانا ہے تے چلی جا، ساڈا کوئی پوچھے تے کہہ دینا۔ انہاں دے رشتہ داراں دے فوتگی ہو گئی سی، سارے اوتھے چل گئے۔ بچے نے کہا ماں نے جھوٹ بولا، باپ نے جھوٹ بولا، دادی نے جھوٹ بولا، لگتا ہے میں سچوں کی نگری سے جھوٹوں کی نگری کے اندر آ گیا۔ یا سچائی سے کام نہیں چلے گا یا جھوٹ سے کام چلے گا۔ مدرسے کے اندر پڑھنے گیا، استاد نے کہا کل کیوں نہیں آیا تھا؟ جھوٹ بول کے کہہ دیا امی کے ساتھ ڈاکٹر گیا تھا، پتہ اسے جھوٹ سے کام بنے گا۔ اسکول کے اندر گیا، ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، مجھ سے کہہ دیا میرے امی کو بڑا بخار تھا، ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، تم بھی اپنے بچے اسکول میں بھیجتے ہو، کوئی میرے عزیزوں بڑے اسکول میں، کوئی چھوٹے میں بھیجے گا۔ اللہ پڑھانے والیوں کو بھی عقل دے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، کوئی پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، کوئی پڑھانے کے لیے اسکول میں آتی ہے۔ اور میری عزیزہ، کبھی سوال ایسے بھی کر لیا کرو، کبھی ضرب کے سوال کرتی ہو، کبھی جمع کے سوال کرتی ہو، کبھی اے فار ایپل کے سوال کرتی ہو۔ اللہ اکبر، کبھی میری عزیزہ، میری بچیا، تمہارے اسکولوں کے اندر نام تو اسلامی پبلک اسکول ہے، نام تو میرے عزیزوں اسلام پہ رکھا گیا، کبھی کبھی تم نے اسلام کے بارے میں سوال کیا؟ ایک اللہ والی استانی تھی، اسکول کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے، استانی جی میرے عزیزہ کھڑی ہوئی اور تمام کلاس کے بچوں سے کہنے لگی ایسی کوئی چیز بناؤ اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے کوئی ایسی چیز بناؤ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے۔ اللہ اکبر، پہلی کلاس کے بچے یا دوسری نے چیز بنائی، اس نے پیپر لیا تو اس پہ فریج بنا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹا تو کیوں یہ کیا بنایا؟ کہتا امی جب مس جی روزانہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، امی کہتی فریج کدوں لے کے آئے گا؟ اللہ اکبر، وہ کہتا میرے کول پیسے کوئی نہیں، اللہ غنی، امی کہتی ہے لے کے آ ورنہ میں تجھے سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ تو مجھے پتہ لگا فریج سے میرے گھر میں سکون آئے گا، میں نے اس کی ڈرائنگ کر دی، کوئی پنکھا کوئی اے سی بنا کے لایا، کوئی چیز بنا کے لایا۔ ایک بچی کونے میں بیٹھی تھی، مس نے کہا بیٹی اپنا پیپر لے کے آ، وہ پیپر لے کے آئی، اس پہ اس نے مس نے دیکھا، حیران رہ گئی، آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ریل بنی پڑی تھی، دوسری طرف قرآن پاک کا نقش بنا ہوا تھا، مس کی دھاڑ نکل گئی، کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ کہنے لگی رب جب میری ماں رات کو سلاتی ہے میرے سرانے یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، جب صبح صبح میری آنکھ کھلتی ہے میری ماں لکڑی کی ریل پر یہ پڑھ رہی ہوتی ہے، میں اٹھ کے ماں کی گود میں کہتی ہوں اماں یہ کیا ہے؟ میری ماں اس کو بوسہ دے کے کہتی ہے بیٹی یہ پڑھا کر، اس سے زندگی کے اندر سکون آ جاتا۔ تمہیں تو فرصت ہی کوئی نہیں، آج تویز لیتے پھر رہے ہو۔ صرف خدا کی قسم میرے تویزوں سے کام بنتے تو کسی باپ کا کوئی بچہ باقی نہ ہوتا۔
تم نے اپنی اولاد کے لیے تربیت کے لیے میرے عزیزوں کمائی کے اڈے تلاش کیے. ناراض نہ ہونا اسکول والے حضرات. تم اتنے ہی ہماری اولاد کے ہمدرد ہو. 1 مہینہ فیس لو 1 مہینہ نہ لو. کورونا آیا تم نے فیسیں چھوڑی. ناراض نہ ہونا میرے چاند, ناراض نہ ہونا میرے پیارو. خود غرضی ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جن کو آپ پڑھانے کے لیے رکھتے ہو ان کی بھی تو آپ نے تنخواہیں دینی ہے, لیکن اللہ اکبر غریب کا بھی تو احساس ہونا چاہیے, امیر کا بھی تو احساس ہونا چاہیے. ایک سبزی والا گلی میں چلتا پھرتا نظر آیا, سلام کر کے کہنے لگا مدد کر دو. اللہ اکبر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا فروٹ سبزی بیچتا ہوں, پیاز گنڈے بیچتا ہوں. اللہ اکبر. کینسر مجھ کا مریض ہوں, کیا کروں؟ بچے اسکول پڑھتے ہیں, فیس کے پیسے کوئی نہیں, بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی والے تذکرے تو تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے. نبی والا پیغام اور مقام, نبی والی پہچان میرے عزیزوں کہیں نظر نہیں آتی. تجل علی کے غیور مسلمانوں تصور کر سکتا ہے عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں, بچہ روٹا دے کر گودی میں اٹھا کے لائے, سیدہ عائشہ کا حجرات کے دروازہ بجایا, امی کہنے لگی نماز پڑھنے گئے تھے, فرمایا عائشہ بات تیرے سے بات میں کروں گا, دروازہ کھول میں تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا. یتیم ہے, رو رہا تھا, اس کا ابا کوئی نہیں, اماں کوئی, عائشہ پانی لا کے دے میں نے لاؤں گا. کپڑے ہیں کہیں ورنہ حسن حسین سے منگوا لے, اگر وہاں سے نہیں ملتے تو میری چادر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر لے. جب نلاد لا کر ساتھ لے کے چلنے لگے, آپ انگلی پکڑ کے آگے, وہ بچہ پیچھے, انگلی پکڑ کے آگے پیچھے. کا جاتا کیوں نہیں؟ کہ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں. کہ آج اگر میرا ابا زندہ ہوتا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ جاتا بلکہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی وقت زمین پہ بیٹھ گئے, فرمایا بیٹے اگر تیرا باپ کوئی نہیں, میں محمد کا کندھا تو موجود ہے, میرے کندھے پہ بیٹھ جا. سیدہ عائشہ کہتی میری چیخ نکلی. میں نے کہا اللہ کے نبی اتنا یتیم کے ساتھ پیار کیوں؟ فرمایا عائشہ اس روتے ہوئے نے ہنس کے دکھا دیا, اس کی حرکت کی ہنسنے کی برکت سے اللہ مجھے حوض کوثر پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا. وہ بچہ بھی پھر بچہ تھا نا, انہی مدینے کے بچوں کے پاس سے گزرا جو پیسے ریال کا تانا دے رہے تھے, درم و دینار کا تانا دے رہے تھے. رک کے کہنے لگا محمد 1 منٹ ٹھہر جا, انہوں نے ماں باپ اور کپڑوں کا تانا دے کے مجھے بڑا رلایا. حضور وہاں کھڑے ہو گئے, بچوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اپنے باپوں پر ناز کرنے والوں, آج میں بھی اپنا ابا لے کے آ گیا. تم اپنے باپوں کو لے کے آؤ, میں اپنے باپ کو لے کے آیا. تمہارے سارے باپوں کا حسن و جمال ایک طرف, میرے ابے محمد کے نہ حسن کا کوئی مقابلہ نہ سیرت کا کوئی مقابلہ. بتاؤ یہ زندگی میں کہاں سے تلاش کروں, کس کے آگے ہاتھ جوڑوں, کس کی محبت کو میں میرے عزیزوں پہ باندھے پہ تولوں, مجھے یہ زندگی کہاں سے نظر آئے گی؟ باپ بیٹے کے سامنے پینسل لے کے بیٹھ گیا, ایک پینسل. بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پین ہے, اور کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے. کوئی نہیں لکھا. انہوں نے کہا ابو اس طرح نہیں, اس طرح لکھ, اس طرح. اچھا. انہوں نے پھر کیا. انہوں نے کہا ابو کی کردا میں انج لکھ. 5 روپے کا ہو یا 5000 کا کارآمد ہو, اس کی نوز میرے عزیزوں نیب چلتی ہو اور سیاہی اس کے اندر موجود ہو تو یہاں لگتا ہے. اگر 5000 کا لکھنے کے قابل نہیں رہا تو ڈسٹ بن کے اندر جاتا ہے. بچہ منہ میں چبائے گا, ماں کہے گی دیکھو جی تہاڈا پینڈ قیمتی کی کردا پیا, ابا کہندا جڑ دے, ایتے چلدا کوئی نہیں, بیکار ہے.
اگر یہ 5 روپے کا پینسل 10 روپے کی چلتی ہے، باپ چماٹا مارے گا، ماں ڈانٹے گی، اونچی جگہ اٹھا کے رکھے گی کہ جہاں ہاتھ نہیں جائے۔ اللہ اکبر، بیٹا کے پاس باپ لے کے بیٹھ گیا، کہا بیٹے بتا اس کی سیاہی کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا ابا یہ نظر آ رہی ہے۔ کہا کہاں سے چلتا ہے؟ کہ ابا یہاں سے چلتا ہے۔ باپ نے یوں کیا، اب کیا ہوا؟ کہ ابا لکھائی والا حصہ اندر چلا گیا۔ فرمایا بیٹے سے انسان کے کپڑوں کی قدر کوئی نہیں، انسان کی جوتوں کی قدر کوئی نہیں، اس کے پیسے اور مکان کی قدر کوئی نہیں، اصل قدر تو انسان کے کردار کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کردار اچھا لاہوری جیسا ہو جائے، کردار امیر شریعت جیسا ہو جائے، کردار میرے عزیزو شاہ عبدالسلام جیسا ہو جائے، کردار غازی علم دین شہید جیسا ہو جائے، کردار امیر عظیمت جیسا ہو جائے، کردار اعظم تاریخ جیسا ہو جائے، تو ان کے جانے کے بعد بھی دنیا آنسوؤں کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو اگر کردار راجپال جیسا بن جائے، اگر کردار گستاخ صحابہ جیسا بن جائے، تو خدا کی قسم ان کے مرنے کے بعد دنیا لعنت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے۔ اے بیٹے کپڑا نہ بنے نہ بنانا، جوتا بنے بنائے نہ بنانا، مکان بنے نہ بنانا، لیکن کردار ایسا بنا کے جانا کہ تیری موت کے وقت لوگ کہیں الہی یہ کیوں چلا گیا، اس کی جگہ میں چلا جاتا۔ بس ہمارے اندر میری بچیاں اتنی ساری بیٹھی ہیں، کچھ مجھے اسکرین کے ذریعے دیکھ رہی ہوگی، خدا کے واسطے تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اور یہ نصیحت کہنے والا خود محتاج ہے۔ رات کو شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، روٹی کھا رہی ہے، اجی اسی گھر نوا کدو لواں گے، اپنا گھر کدو بناواں گے؟ یہ گھر جہنم ہے۔ جس گھر کے اندر اس کی جمپال ہے، جس گھر کے اندر گڑلیوں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ قدموں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا، آج یہ گھر کو نہیں، جس گھر سے اس کے کپڑے دھلا کرتے تھے، اس کی بہنیں اس کے کپڑے دھویا کرتی تھی، آج اتنی بری لگنے لگی کہ بہنوں کو دیکھ کر بھابی کمرے میں چلی گئی۔ یہ وہی ہے جس کی بچی ہوئی روٹی کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کے سالن میں سے بوٹی آلو اٹھا کے کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کی مونگ پھلی لے کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے سردی کے موسم میں اپنی جیب میں سے 2 دانے کہتا تو اپنی کھا لئی لے، پھر اے لے لے کہندی سی بھائیا مینوں دے دے، یہ وہی ہے جسے ایک ربڑی دیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جسے ریوڑی دیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جسے پتا شاموں کا توڑ کے دیا کرتا تھا، نہ جراثیم تھا نہ میرے عزیزوں بیماری ہوا کرتی تھی۔ اور لوگوں اب اتنی نفرتیں دل کے اندر اتنی پیسے کی میں آ گئی کہ تجھے بہن نہیں لگتی، ماں نہیں لگتی، بھائی نہیں لگ رہا ہے، پیسہ ہے جراثیم کوئی نہیں۔ پیسہ آیا، بھائی کا چہرہ اچھا نہ لگا، ناچنے والے اچھے لگنے لگ گئے۔ چار بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی، بہن ویلی دیکھتی رہی، باپ مر گیا، بیٹے کو کہا صحیح تقسیم کر دینا، پراواں کیا انہوں دیکھے کی کرنا ہے، جوائی نو اپنے برابر لے آکے کھڑا کریے، پڑھوئیے نو آپ ہی من کر لو، انہیں کی کرنا ہے، وہ کر بھی جا سکتی ہے، بے بس تھی نہ شور کر سکتی، نہ اس کی کون سنوائی کرے گا۔ خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد یہ پیسہ، اللہ کی قسم 50 سال کی عمر ہو رہی ہے، نہ ہمارا دوست بنا یہ تو نہ تمہارا دوست بنے گا، اسے یاری مت لگانا پیسے سے، اس سے محبت نہ کرنا، اسے جیب میں رکھنا۔ اگر یہ میرے عزیزو 1 انچ پیچھے یہ دل کے اندر گھس گیا، رب کعبہ کی قسم یہ نہیں نکلے گا جب تک گولیوں کی بچھاڑ سے سینہ چھلنی نہ ہو جائے۔ یہ پیسہ تیرے اندر سے نہیں نکلے گا جب تک تیرے دل کے وال کا آپریشن نہ ہو۔ یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے گردوں کو پھاڑا نہ جائے۔ یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے جگر کو سیا نہ جائے۔ یہ پیسہ نہیں نکلے گا، اس پیسے کو اندر نہ گھسا جب تک کہ تیرے اندر پھڑوار نہیں پیدا کرے گا، تیرے اندر پھاڑ نہیں پیدا کرے گا۔ یہ پیسہ نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اسے جیب میں رکھ، اسے اندر نہ آنے دے۔ الہی اس کا کیا کروں؟ فرمایا ضرورت مند دروازے پر آئے، دل میں کی طرف دیکھنا، اللہ اکبر، دل تو کہے گا کہ واپس کر دے، کیا کرنا ہے دے کے، اللہ اکبر میری طرف دیکھنا کہ جس نے ایک دینے پر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔
ایک کے دینے پر لا تعداد دینے کا وعدہ فرمایا. کوئی ڈیرا گجراتیاں دا، کوئی ڈیرا سرداراں دا، میں سارے ڈیرے پڑھتے آیا. اگر اپنے ڈیرے کا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے اپنی جائیداد کی تقسیم میں بیٹیوں کو برابر دینا. اللہ کے واسطے اگر ایک بھی بچی کو حق نہ ملا تو منہ پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کفن میں لپٹ کے قبر میں جاؤ گے، ایک رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گی. وہ سیکڑا لے کے جانا ہے دے دو، ہم نے کوئی لے کے تھوڑی جانا قبر کے اندر. دے دفع کر، تیرا ہے ہی نہیں. تیرے سے پہلے تیرے باپ کا تھا، اس کا دادے کا تھا، جب ان کا نہیں بنا تو تیرا کیسے بنے گا؟ اس بہن کو کچھ نہ دیا، یہ پیسہ ساتھ دیتا ہی نہیں. 4 دن تو نے چمک دکھائی، چٹی گاڑیاں اور پلس پس دکھائی. 4 دن کے بعد یہ منتقل ہوا. جب اس کے جانے کا وقت ہے دوسری گود میں چلا گیا. اتفاق سے ایک بھائی کا بیٹا ہو گیا بیمار. بڑے بڑے ٹیسٹ، بڑے بڑے پیسے جب خرچ ہوئے تو وہ کنگال ہو گیا، زمین بیچنی پڑی، علاج نہ ہوا. یہاں تک کہ ایک جگہ گیا، اس نے کوئی زندگی کی امیدیں کرنے دکھائیں تو گھر کے اندر آ کے بیٹھا. بیوی سے کہا، بھائیوں سے ماننے کا جو تو پہلے بھوکے نے، رشتہ داروں کو کہنے کا نہ بھائی دعا کر سکتے ہیں، دوا ہمارے پاس نہیں. بیوی میاں دونوں بیٹھے تھے، بچے کو مرتا دیکھ رہے تھے، آخری سانسیں لیتا دیکھ رہے تھے. اس پیسے سے تو ہر ایک سے دشمنی مول لی، اس پیسے سے کسی کو بنایا کوئی نہیں. اچانک اسی اثناء کے اندر دروازے کی کنڈی بجی. مرد اٹھنے لگا، کہنے لگی تسی بہ جو، اگے بڑے کمزور ہو گئے. میں ویکھنیاں، دروازہ کھول کے دیکھا بہن دروازے پہ کھڑی. نند نے باوج نے نند نے باوج کو دیکھا، ماتھے پہ تیوری چڑھائی، اپنے شوہر کے پاس آئی. کہنے لگی اسی پہلے مصیبت پیسیا ٹبر چوک کے لے آئی، انہوں تے شرم ہی کوئی نہیں آندی. کمرے چوڑ گئی. اس کے کانوں نے سنا، دل نے ہوکا مارا، آنکھ چھلکی یوں کر کے آنجو صاف کیے اور بھائی کے پاس گئی. کہنے لگی ویرا کی حال ہے؟ اللہ اکبر. وہ تو اندر چلی گئی تھی، دروازے کو دیکھے، کبھی بھائی کا چہرہ دیکھے، اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا. کہنے لگی ویرا ہر ایک دے بوئے تے گیا، میرا بوہ بھی کھڑکا لیندا. اللہ ہر ایک دے مینوں کوئی گلا نہیں تو مینوں کچھ دیتا یا نہیں دیتا. ویرا میرا پرا پریشان ہے. اما خواب وچ رو کے آ کہندی ہے جا تیرا ویر پریشان. پراوے میرے جس دن تو پتہ لگا تو پریشان ہے، برکی لنگدی کوئی نہیں، میرے پانی دا گھٹ میں کوئی نہیں پیتا. بہن کا چہرہ دیکھ، کہنے لگا بھابی تیری آئی، پترو بچہ تے کوئی نہیں. پتہ نہیں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور یوں کر کے اندر سے اپنی چوڑیاں نکالی، بھائی کی جھولی میں دھر دی اور بھائی کے کرتے کے دامن کو یوں کر دیا. او نونا دسی جڑی ہونے میں تانا دے کے گئی سی، او نونا دسی. اللہ اکبر. اس کے آنے سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیر کے جا کر کہنے لگی لوڑ پوے تے مینوں فون کر دی، جننے جوگی ہوئی آ کے کھڑی ہو جاواں گی. اسی لیے تو میرے پیارو، اسی لیے تو میرے چاند، میں آپ سے عرض کرتا ہوں زندگی کے سارے بوئے بند کر دو لیکن کھڑکی کھلی رکھنا. یقین جانو کیا پتا کسی وقت کسی کھڑکی سے جھانکنا پڑ جائے. جامع مسجد بلال میں آنے والوں، پیسے کے بل بوتے پہ کسی کو ناراض نہ کرنا، نہ کسی سے ناراض ہونا. آج تیرے پاس کہ کل میرے پاس. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں رہا، تیرے میرے پاس کیسے رہے گا؟ ہاں، یہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کی نہ بنی، تیری میری کیسے بنے گی؟ چھوڑ دے میرے عزیزہ، بس کر. اخیر ہی ہو گئی ہے، اخیر ہی ہو گئی ہے. کیا تو نے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا؟ حالت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ جیب میں، موبائل جیب میں، لیکن عذاب بکھرے پڑے. اللہ کی عزت کی قسم جھانک بند ہوتی ہے. اور میرا چاند جنازہ تو دور کی بات، کوئی ٹکڑے جو بکھرے ہوئے انہیں سمیٹنے والا بھی کوئی پاس نہیں آتا ہے.
پتہ نہیں یہ بات موت کے وقت سمجھ آئے گی جب میں چلا جاؤں یا آپ کے جانے کی تیاری ہوگی، یہ بات آپ کو اس وقت یاد آئے گی۔ کھول کے آنسو رونا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے چاند صبح سے دکان پر جا کر، صبح سے اپنے کام پر جا کر، رات تک محنت کر کے تم نے دکان تو بنا لی لیکن گھر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو شام کو جلدی آیا کرو اور اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جایا کرو۔ جو چھاؤں باپ کے پروں کے نیچے بچوں کو ملتی ہے، خدا پاک کی قسم وہ 5000 کے نوٹ کے نیچے نہیں ملتی ہے۔ دونوں آپس کے اندر مشورہ کرنا ہے، گھر کتھے بنانا ہے، رشتہ کتھے کرنا ہے، انہوں کیڑے سکول داخل کرانا ہے۔ کبھی دونوں نے آپس میں مشورہ کیا؟ میری بیٹی، میری بہن جو اپنے شوہر کی تو بیوی بنی، بچوں کی ماں بنی، کبھی تو نے آپس کے اندر اپنے شوہر سے مشورہ کیا؟ آگ سوچ وچار کریں ہم نے اپنے لیے سے جنت کا ٹکٹ کیسے بنانا ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماں اور باپ میں اتنا فرق ہے، ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ کڑوا گھونٹ پی کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ماں کہتی تیرے منہ تے جتی ماراں گی، تیرے منہ تے تھپڑ ماراں گی، چل بے غیرتا۔ باپ کچھ نہیں کہتا، جب بھی کہنا ہو بیوی سے کہتے اینو کہہ دے، اینو کہہ دے، اینو کہہ دے۔ خدا پاک کی قسم یہ نہ سمجھو باپ ہمارا دشمن ہے۔ اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو سینہ چیر کے دیکھو، خدا پاک کی قسم پہاڑوں کی اونچائی کب نظر آئے گی؟ باپ کی محبت زیادہ نظر آئے گی۔ خدا کے واسطے میرے چاند، میرے پیار اللہ کے واسطے ان چہروں کی قدر کرو جن چہروں کو اللہ نے ماں باپ کے روپ میں دھارا ہے۔ آج ان کی مفت میں زیارت کر لو۔ رب کعبہ کی قسم کل سب کچھ بیچو گے تب بھی یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آج ان کے قبروں میں جا کے ان کو دیکھ لو، کل جب قبروں میں پڑے ہوں گے رو رو کے تھک جاؤ گے، یہ اپنا چہرہ دکھانے نہیں آئیں گے۔ میری بہن اگر تو کسی کی بہو بنی یا اگر کسی کی بیوی بنی، یہ تو تجھے قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے لے کے آیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ زیور سے راستہ کر کے جسے لے کے آیا، قرآن کے سائے میں لے کے آیا، جسے پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا، جسے لال جوڑا بنا کے لے کے آیا، وہ گھر کے اندر آتے بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دے گی۔ چل میں ایک طبیب بن کے، ایک تیرا خیر خواہ بن کے، تو میری مرید نہیں میں تیرا پیر، تو میری بیٹی میں تیرا باپ، تو میری بہن میں تیرا بھائی بن کے آیا۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر بھائی بھائی آپس میں بات کرتا ہے تو تجھے غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ایک بھائی کمزور ہے، تیرا گھر والا تیرا صحیح امیر ہے، اگر اس نے اپنی زکوٰۃ میں سے یا خیرات میں سے اپنی بہن کو دے دیا تو تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ تیری آنکھ میں سور کا بال کیوں آ گیا؟ اگر میری عزیزہ خدا کے واسطے اگر اپنے شوہر کے بھائیوں کو توڑے گی، تیرا بھائی بھی تیرے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ شوہر کی کمائی میں سے ماں باپ کے سردی کے جوڑے لائے اور شوہر ماں باپ سے اپنے بات کرے، تجھے یہ بھی گوارا نہ ہو۔ مولانا عبد الباسی صاحب، ماسٹر انور صاحب، ایک نوجوان میرے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی جی میری شادی ہوئی، میرا کمرہ اوپر ہے، میرے ماں باپ کا کمرہ نیچے، میں رات کو جب تھوڑی دیر بکلی 15 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھوں، میری بیوی اوپر کنڈی نہیں کھولتی ہے اور کہتی جاؤ نہ کھولی، میں میرے کو لے کی لینا آیا۔ کہ بولی سب بتاؤ میں اتنا بڑا غدار کب سے بڑھ جاؤں؟ ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں کراس کر کے اوپر جا کے بیوی کے پاس جاؤں، کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ ایک عورت نے خلا کا دعویٰ اس لئے کر دیا، شوہر باہر تھا، وہ اترا ایئرپورٹ پر سیدھا اپنے ابائی اپنے ماں باپ کے گھر آیا،
بیوی سسرال بیٹھی تھی، اس وجہ سے طلاق لی کہ تو سسرال میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ خدا کی قسم جب ایسے حالات آنے لگ جائے تو یہ اس اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو، یہ تو روڑوں کے بھاؤ بکے گی، اس کی قدر کون کرے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ تیرا ہو، حلال رزق تیرے گھر سے کھائے، تیری گود کے اندر پلے، قرآن کی لوریاں لے، پھر بھی تیرے منہ پر تماچے مارے، پھر میرے عزیزہ بتا کون سی قیامت آئے گی؟ خدا کے واسطے دکانیں جلدی بند کیا کرو، مغرب میں اپنے گھر آیا کرو۔ اس انداز سے گھر میں آئے، سیدھے آ کے بستر پہ گر گئے، چائے پیا دے، روٹی کھوا دے، کتی کنجری شروع کر دیا، نہیں۔ طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ملکہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کے گھر میں آئی ہوئی ہے، چہرہ لولوہان ہے، کپڑے لولوہان ہے، نبوت والی چادر سے صدیق میرے آنسو صاف کر، صدیق میرا چہرہ صاف کر، صدیق میرے کپڑے سے خون صاف کر۔ آقا کہاں جا رہے؟ فرمایا بیوی اندر بیٹھی ہے، اللہ اکبر، میں اسے جا کے دکھڑے نہیں سنانا چاہتا، میں مسکرا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے محمد پتھر کھا کے بھی گھر میں ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن یہ گھر میں ایسی، میں ناراض نہ ہونا، کتے ورگی شکلہ لے کے آنگے جانوروں جیسی، تینوں ہسڑ دی پئی ہے، میں پریشان ہاں، آج پارٹیاں تو بھائی اس کا قصور ہے، قرضہ تیرے پہ چڑھا، پارٹی تیرے پر آ رہی، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو جب تو نے کہا لیٹ جا وہ لیٹ گئی، اٹھ جا وہ اٹھ گئی، بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی، پورا گھر تیرے پاس تو ایک دکان تھی، 10 ملازم تھے، تو پورا گھر اس میں چھوڑ کے گیا، برتن اس نے دھوئے، کپڑے اس نے دھوئے، کھانا اس نے پکایا، استری اس نے کی، تیرے لیے آنے سے پہلے جنٹلمین تیرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا، آج اس کو تھپڑ مارتا ہے بغیرتا، پوچھ تو صحیح کہ تیرے آنے سے پہلے اسے بھوک بڑی لگی تھی، ماں نے کہا تیے روٹی کھا لے، کہنے لگی او نہ ڈھواون دیو، پہلے او کھان گے تے میں کھاواں گی۔ لیکن میری بچی تو بھی چادر چار دیواری میں رہ کر، چلو روزانور کی کنڈی بجائیں، یا رسول اللہ تیرے غلام تیرے پاس آئے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرد کا عورت پر، عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا میری بیٹیوں کو جو تتل علی میں، جا میں مسجد بلال کے آسے پاسے حجرے میں بیٹھ کر آج تیری زبان سے میری سیرت کو سن رہی ہے، ان کو جا کے پیغام دے دے اگر تو شادی شدہ ہو گئی، جب بھی نماز پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد تو ہاتھ اٹھائے، تیری دعا میں تیری شوہر کا نام نہیں آتا، اللہ تیری نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔ جو عورت نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بتلاؤ تاکہ میں طلاق لینے والیوں کو بتاؤں شوہر کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ناک کے سوراخ میں پھلسی نکل گئی، وہ پھوڑا بل گیا، وہ پھوڑا بل گیا، پھوٹ گیا، بہنے لگ گیا، اس کا گد، اس کی پیپ، اس کا خون یہاں آ کے بہنے لگ گیا۔ فرمایا تیری عورت اٹھی، اس نے کپڑا نہ لیا، اس نے روئی کپاس نہ لی، اللہ اکبر پھویا نہ لیا، اپنے دوپٹے کا کونا نہ لیا، بلکہ اپنی زبان نکال لی اور تیری گندگی کو زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا۔ میں روزے والے محمد کا اس بیٹی کو پیغام دے دے، تو نے اس کے گند کو زبان سے چاٹ لیا، تب بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ شوہر تیرا گھر کی ملازمہ کپڑے دے رہی ہے، شوہر تیرا گھر کی ملازمہ روٹی دے رہی ہے، تو اتنی بڑی چودرانی، چودری کی بیٹی اس خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہو گی؟ اللہ اکبر، جس کے گھر میں 20 کنیز آئے، 20 خدمتگار، حضور نے فرمایا جب میں آتا صدیقہ میری خدیجہ سب کو پرے کر دیتی، ہنڈیا گرم کر کے روٹی پکاتی، چک کے میرے کو لے کے آتی اور کہتی اللہ کا نبی میری جھولی میں آیا، مجھے خدمت کا موقع دینے دو۔ اللہ اکبر، کرنے دو۔ صدیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی لے کے آتی، ایک دن ایک ہاتھ میں سالن دوسرے میں روٹی لے کے آ رہی ہے،
حضور علیہ السلام ہنس رہے. صدیقہ خدیجہ کائنات کہنے لگی اللہ چہرے نو ہمیشہ ہنسدا غسدا رکھے, آج ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا خدیجہ جو تو میری خدمت اس انداز سے کرتی ہے میں نہیں ہنسا, مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے. اے خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے, میرے لیے روٹی پانی کرتی ہے, اس پہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل تیرے لیے سلام لے کے آ گیا ہے. سمیر سلام کر رہے ہیں. تمہارا حق ہے, تم گھر کی ملکہ ہو, تم جنتی حوروں کی سردارن ہو, تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں دے دیا گیا. اولاد اور شوہر کا حق تمہارے پر ہے, ساس کا بھی حق ہے میرے پر. ہاں ہے. بڑھڑی کا ہاتھ پکڑ کے حضور اندر لے کے آئے. اے کون ہے؟ اے کون ہے؟ خدیجہ میری امی ہے. امی تھوڑی امی ہوتے؟ ہاں 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 اے دوسری امی ہے. انہیں گود اٹھایا سی اس ماں نے سینے نہ لایا. امی کبھی تو نے خالہ کو بھی امی کہا. ہاں میں حویلی کی بات کر رہا تھا. دعا کے بعد جب ناشتہ کر رہے تھے, کوئی ادھر گھسیٹ کے کوئی ادھر گلاسکو کے امریکہ کے ساتھی بیٹھے, پاکستانی تھے, کہ لگے مولوی صاحب کوئی پھوپھیوں کے حقوق پر بھی آپ کا بیان ہے, کوئی خالاؤں کے حقوق پر بھی بیان ہے, بہن بیٹیوں کے تو بڑے سنے, آپ نے پھوپھیوں کا رونا کہیں سنا؟ جد کولوں بوئے تو لنگے بھری محفل میں باس سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھوپھی اپنی چادر چ منہ روک دے کے روکے کہندی ہے میرے پرا دی نشانی جا رہی ہے. میرے پترا مینوں بھی ویکھ, میں تیرے ابے نو گودی کھڈایا سی. ہائے پیسے کی دیل پھیل لے, نہ بہن کا رشتہ قائم رکھا, نہ پھوپھی نہ ماں نہ خالہ کا رشتہ, سارے تے تو روڑ مروڑ کے رکھتے. ساڈے کول دے کی ایسا. میری امی ہے دودھ پیائے سی مینوں. حضور فرماتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا, میری خدیجہ کی دوڑے لگ گئے. کدے ادھر پجے کدے ادھر پجے, کدے روٹی چاہے کدی سالن, کدے کپڑے لیا دے, مینوں کہ کپڑے بھی دے دیا, میں کہ دے دے, پیسے بھی دے دیا, دے دے. خدیجہ دی امی امی کردہ زبان نہ ڈکے. اللہ اکبر. امی کہنے لگی محمد پترا ہن میں جانا ہے. حضور اٹھ پے, اما دا پیار لیا. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ کول آئیاں, کہنے لگیا آقا تیری اما میری اما ہے. سال نہیں سی وہ تو فوت, تیری اما میری اما ہے. آقا اگر کچھ عرض کرو تے ہدیہ دے دوا. حضور نے فرمایا دے غلام نہیں سرا کا جی جلدی ہے درا, 40 بکریاں اور ایک اونٹ لا کے ماں کے قدموں میں کھڑا کر دے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں ایک اونٹ اماں کے پاس رکھا. کبھی جاندی اہلے دی جاوی اور جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی. اماں تیرے دودھ دے سان ہے کہ اتنا سونا ہیرا میری جھولی چا گیا. میری بچیوں خدا کے واسطے یوٹیوب پر کبھی کھانے بنانے کی, کبھی قورمہ, کبھی بریانی, کبھی کھیر فرنی بنانے کی ڈشیں تلاش کرتی ہو. کبھی یوٹیوب پر نبی کی بیوی خدیجہ کی زندگی بھی تو تلاش کرو, عائشہ صدیقہ کی زندگی تلاش کرو, سیدہ فاطمہ زینب ام کلثوم کی زندگی تلاش کرو. عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو خدا کی قسم زینب رقیہ نظر آتی ہے. اگر عورت ماں کے روپ کے اندر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے کبھی ہاجرہ نظر آتی ہے, کبھی فاطمہ نظر آتی ہے. اگر میرے عزیزو عورت بیوی کے روپ میں آ جائے کبھی خدیجہ کبھی عائشہ نظر آتی ہے. اور گھر دے اندر کل کل پئی ہے. کی ہویا 200 روپے جو بوجر سی کٹ کے پتہ نہیں کون لے گیا, مینوں پتہ ہے میں کیتے نے تو, وہ کہ اللہ دی قسم مینوں نہیں پتہ ڈگ گئے ہون گے, اللہ دی قسم میں نہیں چکے. تو 200 روپے پر اعتبار نہیں کرتا. مولانا حافظ صاحب خدا نے عورت پر اتنا اعتبار کیا کہ اپنا محبوب اس کی جھولی میں ڈال دیا. صدیق غاروں میں تیری جھولی میں نظر آئے گا, مزاروں میں میری عائشہ کی جھولی میں نظر آئے گا. تم 200 روپے کا اعتبار نہیں کرتے.
آج بھی جس نے نبی کو تلاش کرنا ہو اماں عائشہ کے حجرے کی کنڈی بجانا پڑے گی. رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں صداقت عدالت بھی نظر آئے گی, تمہیں نبوت بھی عائشہ کے حجرے میں نظر آئے گی. فرمایا خبردار میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے, ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا, ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا. جب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو گے تمہارا گھر جنت بن جائے گا, جب روڈ تمہارے علیحدہ ہو گئے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی. کیا خیال ہے ان باتوں پہ عمل کر لیں, ازواجی زندگی صحیح بنا لیں, گھر صحیح بن گیا تو کاروبار بندہ کرو رج کے آوے نا, کرو ہس کے آوے تو دکان تک دیر کوئی گل نہیں, پریشان تو کوئی نہیں ہونا. جب گھر سے دکھا روتا آئے گا تو باہر تو لعنت پڑے گی پڑے گی. اور یار چھڑ دے میں آگے بڑا پریشان ہوں, میں نے معلوم ہوا کہ گھر کا جو کام چل رہا ہے نظام صحیح نہیں ہے. گھر کا نظام ہوگا نمازوں میں دل کرے گا, گھر کا نظام صحیح ہوگا قرآن پڑھنے کو دل کرے گا, گھر کا نظام ہوگا کاروبار کرنے کو دل کرے گا, گھر کا نظام ہوگا گاہکوں سے مسکرا کے بات کرنے کو دل کرے گا. جب گھر کا نظام درم برم ہوگا تو خدا کی قسم یہ کپڑوں سے خوشی نہیں آتی. اللہ اکبر میرے عزیزوں, پیسے سے خوشی نہیں آتی, خوشی تو کردار سے آتی ہے. اور کردار کامیاب کہاں ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملے گا. تو کیا خیال ہے اس کردار کو تلاش نہ کریں؟ کر لینا چاہیے, تلاش تو کر لیا, اسے پا لینا چاہیے. تو کون کون پائے گا انشاءاللہ, اور آگے اس کو کون منتقل کرے گا؟ توبہ کر دو سارے اپنے گناہوں سے, 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے. میں پچھلے مہینے بھیر کنڈ گیا تھا, او مانسرے سے آگے, وہاں کے ساتھی مولانا عبد الباسط کی مسجد میں آئے اور انہوں نے آتے مجھ سے مصافحہ کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر. ابھی میں جنگ کی کارگزاری پڑھ رہا تھا, جنگ کے اندر جماعت گئی, لوگ ان کے مزاج کو سمجھ, ہر جگہ مزاج والے نہیں ہوتے. وہ جماعت کو اتنا مارا لو لوہان کر کے اس جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا. کسی نے کہا فلانی بستی ادھر چل, رستہ پٹھا دسیا, ادھر چلے جاؤ, رستہ ادھر تھا. ان جماعت کو پٹھانوں کو کیا پتا تھا, پٹھانی کارگزاری سنا رہے تھے کہ کیا پتا. ہم اس رستے پہ چلے گئے, بانگ کے دہاڑے جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ہماری حالت کو دیکھا. سب سے پہلے وہ کپڑے لے کے آئے, میں کپڑے تبدیل کرائے. انہوں نے کہا ادھر سے کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا جہاں میں مار پڑی. انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ادھر تو دریا ہے, راستہ تو جا, ادھر تو دریا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو دریا کا پتہ ہی نہیں چلا, ایسے چل رہے تھے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آگے. کہنے لگے اگلے دن صبح کے وقت تھکے ہارے ٹوٹے بھجے جو تھے لوگ لیٹے ہوئے تھے. میں وہ مولوی صاحب کرے میں جاگ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ڈالا ایک ٹرالا پھر بھر کے آ گیا انہی لوگوں کا, ڈنڈے. اور جب ڈنڈے نہیں, جب وہ بھر کے آئے تو میں سمجھا پہلے تو کل تو چھوڑ دیا, آج تو جان سے ماریں گے. تو میں نے جلدی لا الہ الا اللہ پڑھا. ساتھیوں کو جب میں نے اٹھانا شروع کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, ان میں کا جو بڑا چودھری تھا وہ آ کے مسجد میں چیخے مار مار کے انہوں نے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دو, تمہیں مار کے ہم نے گھر سے نکالا. 40 لڑکے 19 لڑکیاں پاگل ہو کے کپڑے اتار کے رات کو گھروں سے باہر نکل گئے. وہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا, اس مہمان نے بتلایا تم نے اللہ کے مہمانوں کی ناقدری کی, جاؤ ان سے معافی مانگو ورنہ پورا علاقہ پاگل ہو جائے گا. اور کہنے لگے پتہ ہے فجر میں جب سو کے اٹھے تو ایک نے کہا امیر صاحب مجھے خواب میں رات حضور کی زیارت ہوئی, دوسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی, تیسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی, چوتھے نے کہا مجھے بھی ہوئی. کہ اس مار کی برکت سے اللہ نے ساری رات سب کو رات میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائی اور آپ علیہ السلام مبارک بات دے کے گئے. اس وقت اللہ کے فضل سے پتہ نہیں 4 چلے 4 مہینے کی اسی گاؤں سے جماعتیں نکلی. یہ کام بڑا حقیقت والا ہے, یہ کام نہ دیوبندیوں کا نہ بریلویوں کا, یہ کام اس کا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرو گے اس کام کو, سارے کرو گے انشاءاللہ, ساری زندگی چلے 4 مہینے ساری زندگی مقصد بنا کرو گے. اس جمعرات کو 3 دن کون دے گا اللہ کے راستے میں؟ کھڑے ہو کے جماعت دو, کھڑے ہو کے انشاءاللہ میں 3 دن کے لیے جاؤں گا اللہ کے راستے میں, اور کھڑے ہو کے ارادہ کرو ماشاءاللہ 3 دن نکلوں گا اللہ کے راستے, کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں, انشاءاللہ نکلیں گے, اللہ خیر رکھے, نکلیں گے 3 دن, اللہ تمہاری عمر برکت, بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بس. اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ, حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے
جس کو ایک مرتبہ آپ نے دعوت دے دی، خواہ وہ 10 سال کے بعد نکلے، جس کو دعوت پہنچ گئی انشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں ضرور قبول ہوگا میرے عزیز۔ اور جماعتیں کہاں جاتی ہیں؟ کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں؟ زور سے کہاں جا کے ٹھہرتی ہیں؟ اور پردیسی لوگ آتے ہیں، چلو عوام تو علاقے والے تو گزارا کر لیتے ہیں، پردیسی لوگ جب آتے ہیں ان کے لیے تو سہولت کا انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ جامع مسجد بلال، نام بھی بلال، نسبت اس کی بیت اللہ کے ساتھ، تعمیر کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تعمیر کی نسبت